سورہ توبہ کیسٹ نمبر 37۔ حمید مجید قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم وذوقوا ما كنتم تكنزون قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقوله تبارك وتعالى يوم يحمى عليها في نار جهنم وتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون أي يقال لهم هذا الكلام تبكيتا وتكريئا وتحكما كما في قوله تعالى ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم أي هذا بذاك وهذا الذي كنتم تكنزون لأنفسكم ولهذا يقال من أحب شيئا وقدمه ولا طاعة الله عذب به وهؤلاء لما كان جمع هذه الأموال آثر عندهم من رضا الله أنهم عذبوا بها كما كان أبو لهب لعنه الله جاهدا في عداوة رسول الله صلى الله عليه وسلم وامرأته تعينه في ذلك كانت يوم القيامة عونا على عذابه أيضا في جيدها أي عنقها حبل من مصد تجمع من الحطب في النار وتلقي عليه ليكون ذلك أبلغ في عذابه ممن هو أشفق عليه في الدنيا كما أن هذه الأموال لما كانت أعز الأشياء على أربابها كانت أضر الأشياء عليهم في الدار الآخرة ويهمى عليها في نار جهنم وناهيك بحرها وتقوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم قال سفيان عن الأعمش عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه والذي لا إله غيره لا يقوى عبد بكنز فيمس دينار دينارا ولا درهم درهما ولكن يوسع جلده فيوزع كل دينار ودرهم على هده وقد رواه ابن مردوي عن ابي هريره مرفوعا ولا يصح رفعه والله تعالى اعلم۔ اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ سورۃ التوبہ کی ان آیات کی تفسیر فرماتے ہیں کہ یوم یحمى علیہا فی نار جہنم، کہ قیامت والے دن جب ان کے اس مال کو سونے چاندی کو گرم کر کے ان کی پیشانیوں پہ ان کی جانباں پہ اور ان کی پشت پہ داغ دیا جائے گا اور ساتھ فرشتے ان کو یہ بھی کہیں گے کہ ذوقوا ما کنتم تکنزون، اور یہ کہنا جو ہے یہ بھی عذاب ہے کہ عذاب جسمانی ہے کہ آگ سے داغا دا جا رہا، اور عذاب روحانی ہے کہ ساتھ ساتھ فرشتے کہہ رہے ہیں یہی خزانہ ہے نا جن کو تم جمع کرتے رہے کہ تمہارے کام آئے گا، تمہیں بچائے گا، آج اسی کا مزہ چکھو۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون، قیامت کا دن تو ایسا ہوگا کہ جس دن نہ کوئی مال فائدہ پہنچائے گا نہ اولادیں فائدہ پہنچائیں گی۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں آتا ہے کہ اگر کافروں کو بس ابھی مثال اتنی دنیا مل جائے کہ ساری زمین بھر جائے اور وہ چاہیں کہ عذاب کے بدلے میں فدیہ دے کے چھوٹ جائے، ما تقبل منہم، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس لیے یقال لهم هذا الكلام، یہ کیوں کہا جائے گا؟ تبکیتا، یعنی ان کو رلانے کے لیے، ان کو ستانے کے لیے،
اور بطور تحکم کہتے ہیں کہ جیسے دنیا میں وہ مسلمانوں سے ٹھٹھا بخول گئے، اچھا مزہ چکھو نا بھائی، یہ ہوتا ہے تحکم، مزہ چکھو اپنے سونے چاندی کا جو تم جمع کرتے رہے ہو دنیا میں۔ جیسے کہ قرآن پاک نے دوسری جگہ فرمایا ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحمیم ذق انک انت العزیز الکریم۔ اللہ نے فرمایا قیامت والے دن پھر ان کے سروں پہ گرم کھولتا ہوا پانی ڈالا جائے گا، جہنم کا گرم کیا ہوا پانی، اور کہا جائے گا کہ چکھو مزہ، تم بڑے بنتے تھے نا، تم کہتے تھے کہ میں بڑا عزت والا ہوں اور بڑا طاقت والا ہوں، ہاں بھائی تم تو بڑے آدمی ہو نا، یعنی یہ بھی بطور تحکم بطور سزا کہا جائے گا کہ عذاب دیا جا رہا ہو۔ جیسے آج بھی دنیا میں مجرم کو جب عذاب دیں گے، نہیں بھائی یہ تو بڑا آدمی ہے بابا، اس کو اور 2 جوتے لگاؤ، یہ تو بہت بڑا آدمی ہے، اس کو ذرا اور 2 جوتے لگاؤ، تو یہ بھی ایک عذاب ہوتا ہے کہ عذاب روحانی بھی ہو اور عذاب جسمانی بھی ہو۔ اس لیے ان کو یہ کہا جائے گا ھذا بذاک، یہ وہ بدلہ ہے جو تم نے دنیا میں کیا تھا، وَھَذَا الَّذِي كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ لِأَنفُسِكُمْ، اور یہ وہ مال ہے جو تم نے اپنی ذات کی حفاظت کے لیے جمع کیا تھا کہ ہمارے پاس مال ہوگا، دولت ہوگی اور یہ ہماری حفاظت کرے گا۔ اور اسی طرح کہا گیا ہے کہ من احب شیئا وقدمه علی طاعت اللہ عذب بہ۔ اسی طرح روایات میں یہ بھی آتا ہے کہ جو بندہ کسی ایسی چیز کو محبوب رکھے، اللہ کی طاعت پر بھی اس کو ترجیح دے دے، یعنی وہ اتنا محبوب ہو کہ اللہ رسول کو بھی چھوڑ دے، تو اسی سے قیامت والے دن عذاب دیا جائے گا۔ وَهَؤُلَاءِ لَمَّا كَانَ جَمْعُ هَٰذِهِ الْأَمْوَالِ، ان لوگوں نے بھی اس مال کو کیوں جمع کیا تھا، آثَرَهُمْ عِندَهُمْ مِنْ رَضَى اللَّهِ، کہ ان کو دنیا میں اللہ کی رضا سے بھی زیادہ یہ مال جمع کرنا محبوب تھا، عذبوا بذلک، اسی سے عذاب دیے جا رہے ہیں۔ کما کان ابو لہب لعنہ اللہ، جیسے کہ ابی لہب جو ہیں حضور کے چچا ہیں لیکن دشمن ہیں، جاہدن فی عداوت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، ہر وقت میرے مدنی پاک کی عداوت میں، دشمنی میں کوشش کرنے والا، وامراتہ تعینہ فی ذلک، اور اس کی بیوی جو تھی، اس کی بیوی جو ہے وہ بھی اور زیادہ خامد کی مدد کرتی تھی حضور پاک کی دشمنی میں۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ قیامت والے دن بھی اللہ اس کو ایسے عذاب دیں گے کہ وہی بیوی اس کے عذاب دینے میں مددگار بنے گی، کہ جیسے کہ ہم دنیا میں وہ حضور کی دشمنی میں اپنے بے خامد کی مدد کرتی تھی، اللہ فرمایا کہ آج اس کو جلانے میں بھی مدد کرو، جلانے بھی مدد کرو۔ وہ کیسے ہوگا کہ فی جیدہا حبل من مسد، اے فی عنقہا حبل من مسد، اس کے گلے میں وہاں بھی رسی ہوگی، اور وہ جہنم میں لکڑیاں لا لا کے اپنے خامد پہ ڈالے گی کہ عذاب اور زیادہ بڑھ کے، کہ دنیا میں بھی تم مدد کرتی تھی نا، اور دنیا میں تمہیں محبوب تھا کہ خامد کے ہر کام میں میں نے ساتھ دینا ہے، تو آج آخرت میں بھی اسی کو عذاب دو۔ وَتُلْقَىٰ عَلَيْهِ لِيَكُونَ ذَٰلِكَ أَبْلَغُ فِي عَذَابِهِ، اور ابی لہب کے لیے یہ سب سے بڑا عذاب ہوگا کہ وہ محبوب ہستی جو بیوی ہے اس کی، وہ بھی آج اس پہ لکڑیاں جلا رہی ہے۔ اور اس کے بعد کہتے ہیں کما ان هذه الاموال، جیسے یہ مال دولت سونا چاندی دنیا میں ان لوگوں کو زیادہ پیارا تھا، کانت اضر الاشیاء علیہم فی الدار الاخرہ، وہی آخرت والے دن سب سے زیادہ نقصان دینے والی چیز ہوگی۔ فیحمیٰ علیہا فی نار جہنم، اس کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جائے گا۔ وَنَاهِيكَ بِحَرِّهَا، مفسر کہتا ہے وہ بچ جا، اللہ بچائے اس کی گرمی سے، کہ جہنم کی آگ کیسے ہوگی۔ فَتُقْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ، اور ان کی پیشانیوں پہ اور ان کے دونوں جانب پہ اور اس کی پشت پہ داغ دیا جائے گا۔ قال سفیان الأعمش عن عبد الله بن عمرو بن مرة عن مسروق عن عبد الله بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، یہ روایت مبارک بھی آئی کہ والذی لا الہ غیرہ لا یقوی عبد بکنز فیمس دینار دینارا ولا درہم درہما۔ آپ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں،
قیامت والے دن جو عذاب دیے جائیں گے تو یہ نہیں کہ درہم پہ درہم رکھ دیں گے، دینار پہ دینار رکھ دیں گے، کیوں پیسے تو بہت ہیں، اور آدمی تو کتنا ہوگا، 3 فٹ 4 فٹ 5 فٹ، تو اس لیے آپ نے فرمایا کہ نہیں، ولیکن یوسو فی جلدہ، انسان کو اللہ کہیں گے اس کو لمبا کرو دیا تھا، چوڑا کر دو اور ایک ایک درہم اس کے بدن پہ رکھو جو اس نے دنیا میں جمع کیا تھا۔ وَيُوزَوْ كُلُّ دِينَارٍ وَدِرْهَمْ عَلَىٰ حِدَتِهِ، ہر درہم اور دینار کو اس کے بدن پہ الگ الگ رکھا جائے گا تاکہ سب کو عذاب ہو۔ اب فرماتی ہیں کہ بعض لوگوں نے اس روایت کو ابی ہریرہ سے مرفوعاً بھی روایت کیا ہے، لیکن مرفوعاً نہ بھی ہو تو موقوفاً تو صحیح ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ سبق ملا کہ وہ مال جو جمع کیا گیا اور مال کی محبت میں اللہ رسول کے احکام کو پس پشت ڈالا گیا، یعنی اللہ کا حکم زکوٰۃ کی ادائیگی، نفقات کی ادائیگی، حقوق ذوی القربہ ان کا خیال نہ کیا گیا تو وہی مال جو ہے بجائے نفع دینے کے عذاب بن جائے گا۔ اور اگر دنیا میں آدمی کو اللہ مال دیتا ہے اور وہ اس میں باقاعدہ اللہ کے حقوق بھی ادا کرتا ہے اور بندوں کے حقوق بھی ادا کرتا ہے تو وہ کنز شمار نہیں ہوگا، ہمیشہ یاد، چاہے وہ سونا ہے، چاندی ہے، دولت ہے، پیسہ ہے، زمین ہے، مال ہے، اگر اس کے اندر وہ باقاعدہ زکوٰۃ دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی اطاعت کر رہا ہے تو وہ مال اس کے لیے قیامت میں وبال نہیں بنے گا، نہ عذاب بنے گا، بلکہ قیامت میں اس کے درجات کی بلندی کا سبب بنے گا۔ اب دیکھیں، مال ہوگا تو خیرات کرو گے، مال ہوگا تو زکوٰۃ دو گے، مال ہوگا تو حج کرو گے، مال ہوگا تو کسی مسلمان کی مدد کرو گے، مال ہوگا تو جہاد میں اللہ کے راستے میں آگے بڑھو گے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہے کہ اپنے مال سے جہاد کرو، اپنی جانوں سے جہاد کرو، اور آپ نے دیکھا نہیں کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کا غنا جو ہے وہ ضرب البصر ہے۔ اسی طرح بڑے بڑے صحابہ ہیں، حضرت کعب ابن مالک ہیں، اسی طرح حضرت جابر ابن عبداللہ ہیں، اور اسی طرح بعد میں خلفاء راشدین کے زمانے میں اللہ تبارک و تعالی نے پورے عالم پہ مسلمانوں کو فتوحات عطا فرمائیں، کیسر و کسریٰ کے مغانم آئے تو تقریباً ہر مسلمان غنی ہو گیا۔ تو غنی ہونا بری بات نہیں، دولت کا ہونا بری بات نہیں، لیکن جب دولت دل میں گھر کر جائے اور آدمی اللہ اللہ کے رسول کو بھول جائے اور اللہ اللہ کے رسول کے فرمان پہ ادائے زکوٰۃ نہ کرے تو پھر وہ دولت جو ہے وہ قیامت میں وبال بن جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو محفوظ رکھے، اسی لیے حکم ہے کہ اگر اللہ دولت دے تو پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اسی لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرے آقا سرکار دو عالم سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ حضرت بلال کو بلا کے فرماتے انفق بلالا انفق بلالا ولا تخشى على ذي العرش اقلالا، آپ فرماتے تھے کہ بلال خرچ کرو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، کیوں ڈرتے ہو، عرش والا ہمیں دے گا، اللہ کے خزانے کمی ہیں، خزائن السماوات والارض کا وہ مالک ہیں، اسی لیے حضور فرماتے بلال خرچ کرو، بس اللہ کے راستے میں خرچ کرو۔ اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کبھی دولت جمع نہیں ہوئی۔ اسی طرح ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین، صحیح روایات میں سیر اور تاریخ میں آتا ہے کہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا ابنت الصدیق زوجۃ النبی المصطفیٰ المبرأۃ من السماء رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک دفعہ 30,000 درہم کی رقم آئی، آپ کو بھیجی گئی ہدیہ میں۔ تو بی بی صاحبہ نے جو چلانا شروع کیا نا جی، غائب عورتیں آ رہی ہیں، لے رہی ہیں، لے رہی ہیں، لے رہی ہیں، اور بی بی صاحبہ خود روزے کے ساتھ تھی۔ تو شام کو جب افطار کا وقت آیا تو وہی سوکھی روٹی اور کھجور اور سرکہ، تو جو گھر میں کنیز تھی اس نے کہا بی بی اگر ہمیں بھی 2-4 درہم دے دیتی تو آج تو کم از کم اچھا کھانا بنا لیتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم نے یاد ہی نہیں کرایا، یاد کراتی تو میں دے دیتی، تم نے یاد نہیں کرایا میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا۔ تو اس لیے ازواج مطہرات رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل تھا۔ اسی طرح روایات میں آتا ہے کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے زمانہ امارت میں سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک بہت بڑی رقم بھیجی جو 1000 درہم پہ تھی،
اور ساتھ دینے والے آدمی کو کہا کہ دیکھنا حضرت حسن کیا کرتے ہیں. تو حضرت حسن کو جب وہ دولت ملی تو آپ نے فوراً غریب، یتیم، بیوہ، مسکین وہ لٹانی شروع کی. وہ تو ایک دن میں ختم کر دی. وہ بندہ واپس گیا، اس نے کہا امیر المومنین حضرت معاویہ سے کہ حضرت حسن نے تو ایک دن میں وہ ساری دولت تقسیم کر دی. حضرت معاویہ کو بات ناگوار گزری کہ بھئی اب خیرات کا معنی یہ تو نہیں ہے نا کہ ساری خیرات کر دو اپنے لیے کچھ بھی نہ رکھو. تو اسلام نے اپنی جان کا بھی تو حق دیا ہے، اپنے اہل و عیال کا بھی تو حق دیا ہے. تو حضرت معاویہ نے خط لکھا کہ حضرت آپ آل رسول ہیں اور آپ تو اسراف نہ فرمائیں، ایک دن میں اتنی بڑی دولت کو لٹا دینا جو ہے. تو حضرت حسن نے لکھا کہ لا اسراف فی الخیر. آپ نے فرمایا کہ بھی اللہ کے خیر میں اور خیرات میں کیا اسراف ہے؟ اسراف وہ ہوتا ہے جو ناجائز کاموں میں خرچ کیا جائے. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ اگر تم نے 1 روپیہ سگریٹ میں خرچ کیا ہے تو یہ اسراف ہے. 1 ریال تم نے حرام میں خرچ کیا ہے تو یہ اسراف ہے. 1 ریال تم نے زنا میں خرچ کیا ہے تو یہ اسراف و حرام ہے. اگر اللہ کے راستے میں ساری دولت ہی لٹا دی ہے، جیسے حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ کان زاہدا عابدا، آپ تو اس بات کے بھی مخالف تھے کہ کھانا بچ گیا ہے تو رکھ لو صبح کھا لیں گے، اور فرمایا بھی نہیں بھائی اس کو بھی تقسیم کرو، کل اللہ زندہ رکھیں گے تو کھانا بھی دے دیں گے، اور اگر اللہ نے زندگی نہ دی تو کھانا بھی نہیں دیں گے. لیکن بہرحال یہ اللہ والوں کے مقام ہیں، ہم ہر آدمی اس مقام پہ نہیں پہنچ سکتا. لہذا یاد رکھو کہ دولت جمع کرنا جائز ہے، زمین رکھنا جائز ہے، بھیڑ بکری دمبا مال رکھنا جائز ہے، لیکن اس شرط کے ساتھ کہ اللہ کے احکام پورے کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زکوٰۃ ادا کرو. اب مال میں زکوٰۃ ہے اور آبادی میں عشر ہے کہ جو اللہ آبادی دے، کپاس ہے، گندم ہے، جو بھی چیزیں ہیں اس میں آپ عشر ادا کریں، اور اس کے بعد تمہاری کوئی مذمت نہیں ہے بلکہ باعث اجر ہے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قرآن پاک کی تفسیر میں مفسر رحمۃ اللہ علیہ وہ احادیث جمع فرما رہے ہیں. وقال عبد الرزاق قال اخبرنا معمر بن طاووس عن نبی قال بلغني ان الكنز يتحول يوم القيامة شجاعا يتبع صاحبه وهو يفر منه ويقول انا كنزك لا يدرك منه شيئا الا اخذه. اسی طرح فرماتی ہیں کہ مسند عبد الرزاق میں انہوں نے ابن طاووس سے انہوں نے اپنے ابا سے روایت کی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ مجھے یہ روایت پہنچی ہے کہ ان الکنز یتحول یوم القیامہ، کہ قیامت والے دن وہ سونا چاندی جو ہے وہ ایک سانپ کی شکل اختیار کر لے گا اور سانپ بن کے دوڑے گا اس بندے کے پیچھے جس کا وہ سونا چاندی تھا. وہ کہے گا کیا ہے، کہ وہ کہے گا انا کنزو کا، میں تیرا وہ خزانہ ہوں جو تم نے جمع کیا تھا. لا یدرک منہ شیئا الا اخذہ، اور اس کے پورے بدن کو وہ آگے کاٹے گا، کوئی جگہ نہیں چھوڑے گا جہاں اس نے ڈنگ نہ لگایا ہو. تو کہے گا میں ہی تو تمہارا خزانہ ہوں، وہ میں تو تمہاری دولت ہوں، تم جوڑ جوڑ کے رکھتے تھے، گن گن کے رکھتے تھے، رات دن تمہیں یہی فکر کھا رہی تھی، آج بھاگ رہے ہو مجھ سے. وقال الامام ابو جعفر بن جرير قال حدثنا بشر قال حدثنا يزيد قال حدثنا سعيد قتادة عن سالم بن ابي الجعد عن معدان بن ابي طلحة عن ثوبان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول من ترك بعده كنزا مسر له يوم القيامة شجاعا اقرأ له زبيبتان يتبعه ويقول ويلك ما انت فيقول انا كنزك الذي تركته بعدك ولا يزال يتبعه وترقمه يده فيقضمها ثم يتبعها صائر جسده. ورواه ابن حبان في صحيح الحديث سيد النبي وصحابه الحديث في الصحيحين من رواية الأعرج النبي هريرة رضي الله تعالى عنه. اب مفسر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو جعفر بن جریر نے اس سند کے ساتھ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور پاک نے ارشاد فرمایا کان یقول من ترک بعدہ کنزا، جو بندہ خزانہ چھوڑ گیا، سونا چاندی چھوڑ گیا جس میں حق ادا نہیں کیا، زکوٰۃ نہیں دی، اللہ کے حقوق ادا نہیں کیے،
بندوں کے حقوق میراث کے ادا نہیں ہوئے، مسل لہو یوم القیامت شجاعا اقرع، قیامت والے دن اس کے لیے گنجا سانپ بنایا جائے گا، لہو زبیبتان، جس کی 2 شاخیں ہوں گی، جیسے زبان سے نکالا 2 شاخیں ہوں گی، اور اس کے بعد یتبعہ، اس بندے کے پیچھے بھاگے گا اس کو مرنے کے، وَيَقُولُ وَيْلَكَ، وہ کہے گا کیا ہے بھی تم میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو، جہاں میں جاتا ہوں تم بھاگتے ہو۔ تو وہ سانپ بولے گا، کہے گا انا کنزک الذی ترکتہ بعدک، میں ہی تو وہ تمہارا خزانہ سونا چاندی ہوں جو تو چھوڑ کے آیا تھا پیچھے، ولا یزال یتبعہ، اور وہ سانپ اس کے پیچھے دوڑتے دوڑتے آخر وہ ہاتھ دے گا بچانے کے لیے، اس کے ہاتھ کو کھا جائے گا، اسی طرح اور ہاتھ دے گا، سارے بدن کو نگل جائے گا، پھر اللہ زندہ کریں گے، پھر اللہ عذاب دیں گے۔ روایت بانوی سے مسلم فرماتے ہیں کہ اس حدیث کی اصل جو ہے وہ صحیحین میں، یعنی بخاری مسلم میں بھی موجود ہے، وفی صحیح مسلم من حدیث سہیل بن ابی صالح عن ابیہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من رجل لا يؤدي زكاة وإلا جعل له يوم القيامة صفائح من نار فيكبى بها جنبه وجبهته وظهره في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضي بين العباد ثم يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار۔ اب مسلم فی صحیح مسلم، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب مسلم میں یہ حدیث نقل کی ہے، ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، جب حضور کا نام آئے درود شریف پڑھا کریں، مسلمانوں غفلت نہ کیا کرو، اللہ اللہ دعا کرو اللہ بد نصیب اور بخیل نہ بنائے۔ حضور نے فرمایا، صحابہ سے پوچھا تھا کہ بخیل کون ہے، تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ جس کے پاس مال ہو خرچ نہ کرے وہ بخیل ہوتا ہے؟ نہیں، وہ کیا بخیل، مال تو کوئی شے ہی نہیں۔ آپ نے فرمایا بخیل وہ ہے الذی اذا ذکرت عنده لم یصلی علیہ، فرمایا سب سے بڑا بخیل تو وہ ہے کہ جس کے سامنے میرا نام آئے اور میرے مدنی پاک نے فرمایا مجھ پہ درود نہ بھیجے، وہ سب سے بڑا بخیل ہے۔ دعا کرو اللہ ہمیں بخیل نہ بنائے۔ حضور کا جب بھی نام آئے درود شریف پڑھ لیں، اگر درود شریف پورا نہ پڑھ سکیں صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس حکم میں صلو علیہ وسلم تسلیما۔ بعض علماء نے فرمایا ہے کہ مجلس میں ایک دفعہ پڑھ لو تو دوبارہ نام سنو تو گناہ نہیں ہوگا، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ ایک درس میں آپ بیٹھے ہیں، اب حضور کا نام تو انشاءاللہ لاکھوں دفعہ آئے گا، تو علماء کہتے ہیں کہ اگر کسی نے ایک دفعہ درود پڑھ لیا اور بعد میں نہیں پڑھا تو گناہگار نہیں ہوگا، لیکن جب ہر دفعہ پڑھیں گے تو جتنا درود زیادہ پڑھیں گے اتنا قیامت میں حضور کا قرب نصیب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی دنیا میں بھی ہر ہم اور غم سے نجات عطا فرمائے۔ اس لیے لوگ تو بھاگتے رہتے ہیں نا جی، پیروں کے پیچھے اور بڑے بڑے لوگوں کے پیچھے، جی وظیفہ بتاؤ اور فلاں بتاؤ اور فلاں بتاؤ، اور جو اللہ والے ہیں وہ تو اللہ والے ہیں، اور جو دکاندار ہوتے ہیں مداری ہوتے ہیں وہ لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کسی کو ایسے منتر بتاتے ہیں جو شرک میں ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھو کہ ہمارے ایک استاد تھے، اب تو فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وہ فرماتے تھے کہ اگر دنیا میں دنیا آخرت دونوں کی ترقی، بھلائی، مال، راحت، آرام تمہیں چاہیے نا، تو فرماتے تھے بس 2 چیزیں یاد رکھو۔ کہتے تھے اس سے بڑا وظیفہ کوئی نہیں۔ بہت بڑے عالم تھے اور بہت بڑے محدث تھے اور بہت بڑے ماشاءاللہ اولیاء اللہ میں سے تھے، اب فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ وہ فرماتے تھے کہ ایک تو سب سے بڑا وظیفہ یہ ہے کہ جب تمہیں اللہ موقع دے 24 گھنٹے میں کوئی وقت بنا کے قرآن شریف پڑھو، چاہے حافظ ہو یا حافظ نہیں ہو، قرآن پڑھو اور دیکھ کر قرآن پڑھو۔
چاہے تم حافظ ہو، تمہیں قرآن ضبط ہے الحمدللہ، لیکن پھر بھی قرآن دیکھ کے پڑھو۔ فرماتے تھے کہ جتنا ممکن ہو سکے 5 منٹ، 10 منٹ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ، جتنا اللہ تمہیں توفیق دے 24 گھنٹے میں ایک وقت تمہارا ایسا ہو کہ اللہ کا قرآن پڑھو۔ ایک اور دوسرا فرماتے تھے کہ استغفار جو ہے، اور استغفار کا اکثر اور افضل وقت کیا ہے؟ سحر کا وقت، جو تہجد کا وقت ہے۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اللہ کے قرآن۔ اور استغفار میں جتنے بھی صیغے ہیں، استغفر اللہ ربی العظیم من کل ذنب واتوب الیہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہم انت ربی فأنت خلقتنی وانا عبدک وانا علی عہدک ووعدک ما استطعت اعوذ بک من شر ما صنعت ابوء بنعمتک علی ابوء بذنبی فاغفر لی فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت۔ یعنی جو بھی تمہیں یاد ہے نا، اور یاد نہ ہو تو استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ تو آسان ہے نا، تو اس کو کثرت سے پڑھو جتنا پڑھ سکتے ہو۔ اور تیسرا وظیفہ کیا ہے؟ درود محمد مصطفیٰ۔ بس یہ بات یاد رکھ لو، اور یہ جھوٹے جھوٹے پیروں سے، چکر بازوں سے بچو۔ یہ جو دنیا میں شعبدے باز ہے نا جی، بالکل اللہ معاف فرمائے، ان شعبدہ بازوں سے، لوگوں کے مال لوٹنے والوں سے، جھوٹے تعویذ، جھوٹے مکر، جھوٹے فریب، جھوٹے عملیات، موکلات، شعبدے، اور یہ ساری چیزیں چھوڑ، ان 3 چیزوں پہ عمل کرو اور دیکھو کہ 1 مہینے میں میرا مولا کیسے رنگ بدلتے ہیں۔ تجربہ کرو ذرا، دیکھو کہ کیسے رزق میں برکت آتی ہے، کیسے اللہ اپنے خزانے کھولتے۔ یہ 3 چیزیں لازم پکڑ لو کسی چیز کی، انشاءاللہ پھر ضرورت نہیں۔ ایک قرآن پاک کی تلاوت یاد رکھو، اور دوسرا استغفار، اور تیسرا درود۔ بس 1 مہینہ ذرا اس میں تجربہ تو کرو، پھر انشاءاللہ فقیر کو دعا کرو گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، میں خود تو نہیں کر سکتا، من نہ کردم شما حضر بکنی، ہم تو نلائق ہیں، لوگوں کو کہتے رہتے ہیں، کرتے کچھ نہیں۔ ہم جو اکثر لوگ ہیں نا میرے جیسے مولوی، بس ہم گفتار کے غازی تو ہوتے ہیں لیکن کردار کے غازی نہیں ہوتے۔ ہم لوگوں کو کہتے رہتے ہیں اسی امید پہ ہے کہ ان کی وجہ سے شاید اللہ ہمیں بخش دے، تو اپنی طرف سے، ورنہ ہم سے تو محنتیں ہوتی نہیں۔ تو لیکن آپ انشاءاللہ اس پہ کوشش کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بھی رحمت کے برکات دیکھیں کہ یہ قرآن کے مسئلے ہیں۔ صلو علیہ وسلم تسلیما، قرآن کا حکم، قرآن پڑھنا جو ہے قرآن کا حکم ہے۔ اللہ نے کیا حکم دیا نبی علیہ السلام کو؟ رتل القرآن ترتیلا۔ استغفار پڑھنا جو ہے قرآن کا حکم ہے، قل تستغفروا ربکم انہ کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا ویمددکم باموال وبنین ویجعل لکم جنات ویجعل لکم انہارا۔ اس سے بڑی نعمت کیا ہوگی کہ اللہ آسمانوں سے بھی خزانے کھول دے اور زمینوں سے بھی خزانے کھول دے۔ تو اس لیے جھوٹے چکروں میں نہ پڑو، اور جھوٹے لوگوں کے یہ جی موکل تابع ہے، اور کالا برغہ لے آؤ، اور ایک بکرا لے آؤ جو سارا کالے کا کالا ہو، اچھا، اور ایک مرغی لے آؤ جو کنواری ہو۔ اب ایمان سے کہو کیسے مرغی کنواری ڈھونڈیں؟ یعنی انڈے سے نکلے تو پہرا دینا شروع کرے نا کہ کسی مرغے کے قریب تو نہیں گئی۔ وہ آج تو بندہ اپنی اولادوں پہ پہرا نہیں دے سکتا، تو مرغی کہاں سے کنواری ڈھونڈ کے لے آئے گا؟ آج تو ہمیں اپنے اولادوں کا پتہ نہیں، اپنے بچوں کا پتہ نہیں، اپنی بیوی کا پتہ نہیں ہے۔ دعا کرو اللہ پردہ رکھے، دعا کرو اللہ ستر فرمائے، اللہ پردہ رکھے، ورنہ کون کہہ سکتا ہے کہ میرا گھر پاک ہے؟ کلنا خطاؤون، ہر بندہ خطا کار۔ اللہ اکبر، وخیر الخطائین التواب۔ میرا بھائی یہ تو نہیں ہوتا کہ گناہ زنا کا نام ہے، زنا کسی غیر محرم کو دیکھنا وہ گناہ نہیں ہے، غیر محرم سے بات کرنا گناہ نہیں ہے۔ کتنے مولویوں کے گھر ہیں، ٹیلی فون آئے تو بیوی جواب دیتی ہے، جائز ہے۔
عالم سے مسئلہ پوچھ لینا، میں تو تمہاری طرح ایک عام آدمی ہوں، طالب ہوں، کہ بھئی عورت کا نہ محرم کے ساتھ ٹیلی فون پہ بات کرنا جائز ہے؟ نوجوان بچیاں گھر میں ہیں، فون آ رہا ہے، باتیں کر رہی، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بھائی ایک مجبوری ہے، دروازہ کھٹکھٹایا، اندر کوئی نہیں، وہ بھی حکم ہے، اللہ نے قرآن میں بتا دیا ہے کہ سخت جواب دو، نرم باتیں کرو، کوئی نہیں ہے گھر میں کوئی، بس فلا تخضعن بالقول، فرمایا کہ بالکل نرم بات نہ کرے عورت، اگر نرم بات کرو گی تو آنے والے کے دل میں ہو سکتا ہے کہ شیطان وسوسہ ڈالے۔ آج کل تو بھائی بس دعا کرو، اللہ نے جن کو بچایا ہے وہی بچتے ہیں۔ آج تو سارے کام ہی عورتوں کے ہاتھ میں ہیں، آج تو معاملات بھی عورتوں کے ہاتھ میں ہیں، رشتے بھی عورتوں کے ہاتھ میں ہیں، کھانا پکانا بھی عورتوں کے ہاتھ میں ہے۔ مرضی آئے تو میں رات کو دال کھلائے، مرضی آئے بھوکھا سلائے، مرضی آئے نمک زیادہ ڈال دے گا جی آپ کا بلڈ پریشر لو ہو رہا تھا اس لیے زیادہ ڈال دیا، مرضی آئے تو کم ڈال دے جی بلڈ پریشر آپ کا بڑھ نہ جائے، مرضی آئے تو گھی زیادہ ڈال دیا جی آپ کمزور ہو رہے تھے، مرضی آئے تو نہ ڈالا گا جی کولیسٹرول نہ بڑھ جائے آپ کا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس فتنے کا کون مقابلہ کر سکتا ہے ما سوا اللہ کی رحمت کے؟ بس دعا کرو اللہ ہمیں ہیں۔ باقی ایک بات یاد رکھو میرا بھائی، بہت سارے لوگ کہتے ہیں جی میں اتنے عرصہ ہو گیا جی میں وظیفہ پڑھ رہا ہوں، فائدہ ہے، وہ فائدہ کیا؟ اب دیکھو نا یہ ایک چھوٹا سا گلاس ہے، بات کو سمجھ، ہم نے اس میں پانی بھرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اب ٹوٹی کے نیچے ہم اس کو رکھیں گے، ٹوٹی دبائیں گے، پانی آئے گا۔ اگر ادھر ادھر دیکھتے رہے، خیال ادھر ادھر ہو دیے، کیسے بھرے گا؟ نتیجہ کیا ہوگا؟ کوئی ادھر جائے گا، کوئی ادھر جائے گا، کوئی سڑک خراب کرے گا، کوئی بندہ گزرے گا انشاءاللہ سر کے بل گرے گا۔ صرف تمہاری ذرا توجہ ہٹی ہے تو گلاس پانی کا نہیں بھر سکتے ہو، ذرا توجہ ہٹے تو چائے نہیں بنا سکتے ہو، ذرا توجہ ہٹے تو توے پہ روٹی نہیں لگا سکتے ہو، تو اللہ کو راضی کرنے کے بغیر توجہ کے کہ دل میں خیال ہے گھر کا اور دعائیں ہیں کعبے میں، دل میں خیال ہے دولت اور دنیا کا اور زبانی کلامی کہہ رہا ہے اللہ میاں ہمیں استغنا نصیب فرما، دل کہہ رہا ہے اور مال بھیج اور بھیج۔ کیا دعائیں ہیں، کیا ہے؟ اسی لیے کبھی اللہ سے دعا نہ مانگو ان قلب لاہن، کہ دل غافل ہو تو پھر مولا کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہوئے شرم کرو۔ میں ایک امیر کے پاس، ایک گورنر کے پاس، وزیر کے پاس، بادشاہ کے پاس جاؤ اور سامنے کھڑے ہو کے ذرا بات کرو، اور جناب میں آپ کی خدمت میں آیا ہوں اور میں نے آپ سے کچھ کہنا تھا، اچھا میں اس سے بات کر لوں گا؟ اگر پاگل کو پکڑ کے مارو، ایک طرف نکالو دفعہ کرو، بات میرے ساتھ کر رہا ہے وہ دیکھتا ادھر ہے۔ بادشاہ کے سامنے کھڑے ہو جاؤ، بات کرو، کبھی تھوڑی کھجاؤ، کبھی بٹن ٹھیک کرو، کہے گا مارو سارے بدبخت کو، اس کو ادب ہی نہیں بات کریں گے، اور خدا کے سامنے کھڑے ہو کے کھیلتے رہتے ہو اور نماز ہے، کپڑوں سے کھیلتے ہو، کبھی گھڑیوں سے کھیلتے ہو، کبھی ٹائم سے کھیلتے ہو، کبھی دائیں دیکھتے ہو، کبھی بائیں دیکھتے، یہ کون سی نماز ہے؟ یہی خشوع اور خضوع ہے۔ اور ہر بندے کو عبادت سے روکنے کی کوشش کرتے ہو، نفل پڑھتا ہے کہتے ہو ضروری نہیں، سنت پڑھتا ہے کہتے چھوڑو بھائی، کیا ہے یہ پڑھو پڑھو نہ پڑھو نہ پڑھو۔ ایک بندہ اگر بن سنور کے خدا کے گھر میں نماز کے لیے آتے کہ میں کیا ضرورت ہے بھائی کپڑے شپڑے کی، کوئی کچھ کپڑا ہو نہ ہو نماز ہو جاتی ہے، کیا سکھا رہے ہو امت کو؟
میرا عزیز اللہ تمہیں بھی ہدایت دے، اللہ مجھے بھی ہدایت دے، اللہ تمہیں بھی قرآن و سنت کا غلام بنائے، اللہ مجھے بھی قرآن و سنت کا غلام بنائے، لیکن فہم سمجھو، قرآن میں غور کرو، تدبر کرو، فکر کرو کہ ہم امت کو قریب لائیں دین کے، یہ نہیں کہ دور کریں دین سے۔ لوگ تو چھوٹ چاہتے ہیں، لوگ تو عادی ہوتے ہیں کہ رعایت ملے، چھوٹ ملے، وہ تو ہم ساری پابندیاں لگائیں گے پھر بھی تھوڑی قبول کریں گے، پھر بھی پوری نہیں کر سکتے۔ اسی لیے ہمیشہ یاد رکھو کہ جب وظیفہ پڑھو اللہ پہ یقین ہو، جب اللہ سے دعا مانگو پوری طرح تمہارا دل، دماغ، قلب، قالب سب اللہ کی طرف مدعو، ادعوا ربکم تضرعا وخفیۃ، واذکر ربک فی نفسک تضرعا وخفیۃ اذ ناداہ ربہ نداء خفیا۔ اور اسی طرح اللہ سے جب دعا مانگو تو اس عالم میں دعا مانگو کہ تمہارا دل، تمہاری زبان، تمہارا دماغ، تمہاری نظر، تمہارا فکر سب اللہ کا محتاج ہو، اور یقین ہو کہ اس کے سوا کوئی دے نہیں سکتا اور اس کے سوا میں کہیں جا نہیں سکتا۔ جیسے کہ ایک بدو آئے، عربی ہے، پڑھا ہوا نہیں ہے، اللہ کے دروازے پہ بیٹھے، کہتے اللہ میاں میرے سوا تو تیرے بندے بہت ہیں، لیکن تیرے سوا میرا تو رب کوئی نہیں، میں کدھر جاؤں؟ چلو میں ایک نہیں ہوں گا تو تجھے کیا فرق پڑے گا، تیرے تو بندے بہت ہیں، لیکن تیرے سوا میرا جو رب کوئی نہیں۔ تو جب اس طرح، اسی لیے بزرگوں نے کہا ہے کہ تا نگریت کود کے حلوہ فروش، جب تک رونا نہ آئے تو ماں کے سینے میں دودھ بھی نہیں آتا، تم اللہ کی رحمت کیسے مانگتے ہو؟ اسی لیے میرے آقا نے فرمایا تھا کہ جو کچھ میں جانتا ہوں اگر تم جانتے لبکی تم کثیرا، تم زیادہ روتے اور ہنسنا چھوڑ دیتے۔ تو اگر دعا میں تیرے آنسو بھی نہ نکلیں، اگر دعا میں تیرا دل بھی نہ کانپے، اگر دعا میں تجھے یہ یقین بھی نہ ہو کہ میں دربار خدا بندی میں حاضر ہوں اور خدا میری ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے، تو پھر کیا دعا ہے؟ کل ہم نے تو جی دیکھا ہے ماشاءاللہ عجیب نماز ہے، جیب میں ہاتھ ڈال کے گھڑی دیکھ کے پھر رکھ رہے ہیں، موبائل کی گھنٹی بجے نکال کے یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نمبر کس کا ہے، پھر بند کر کے جیب میں ڈالنا، یہ نماز ہے یار؟ اور ہر موبائل پہ عجیب عجیب موسیقی لگے ہوئے ہیں جو فلمی گانوں کی دھنوں پہ ہیں، اور ایک آدمی نماز پڑھے اور چار طرف میں جناب موسیقی بج رہا ہے، یہ نماز ہے؟ نہ اس کو پتہ نہیں میں کعبے میں جا رہا ہوں، اللہ کے گھر جا رہا ہوں، اس کو تو بند کروں۔ کعبے میں طواف کر رہا ہے اور ٹیلی فون پہ بات کر رہا ہے، ہاں جی کیا حال ہے، خیریت ہے، ٹھیک ہے میں ابھی آ رہا ہوں، آپ نے میک اپ سنگار تو کر لیا ہے نا، یہ طواف ہے؟ اور پھر آدمی ہر بات پہ بات کرے، جی طواف میں تو کلام جائز ہے، بات جائز ہے، ہاں جی جائز ہے، میری جواز ڈھونڈتے رہو انشاءاللہ تو سب کچھ جائز ہے۔ لیکن اسلاف کے اس عمل کو بھی تو دیکھو کہ ان کی نمازوں میں کیسے خشوع تھا، ان کی نمازوں میں کیسے خضوع تھا، ان کی عبادات میں کیسے خضوع تھا، ان کی جب اللہ کے کعبے پہ نظر پڑتی تھی ان کی دلوں کی کیفیات کا کیا عالم تھا۔ ہر سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ کے کعبے کی عظمتوں کا کیا عالم تھا، ذرا اس مقام کو بھی تو سامنے رکھو نا میرے عزیز۔ اللہ تمہیں بھی اور مجھے بھی اتباع کتاب و سنت کی توفیق دے اور اللہ ادب نصیب فرمائے۔ بس یاد رکھ لو انشاءاللہ یہ 3 وظیفے پکے کر لو، ایک تلاوت قرآن، ایک درود محمد مصطفیٰ اور ایک استغفار۔ اور افضل درود کون سا ہے؟ جو نماز میں پڑھتے ہیں، کیونکہ باقی درود پیروں نے سکھلائے ہیں، مولویوں نے سکھلائے ہیں، اور یہ درود خود میرے مدنی محمد نے سکھلایا ہے صلی اللہ علیہ وعلا آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا۔ اور جیسے میں نے کہا نا پورے یقین خشوع سے، اور پھر ذرا 1 مہینے میں دیکھو کہ زندگیوں میں کیسے انقلاب آتا ہے، اور اس کے بدلے میں مجھے صرف دعا کر دیں،
نہ نظر چاہیے، نہ نیاز چاہیے، نہ تجھ سے پیسے چاہیے انشاءاللہ، صرف دعا چاہیے، اس کا میں بھوکا ہوں، محتاج ہوں، میرے لیے، میرے اہل کے لیے، اولادوں کے لیے، بس جب یاد آئے دعا کر لیا کرو کہ اللہ ہر شر سے محفوظ رکھے اور اپنے راستے پہ چلنے کی توفیق دے اور اپنے دین کا کام لے لے، اور جو رکاوٹ بنتے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے۔ سب کے لیے دعا کیا کرو، ہمارے دلوں میں انشاءاللہ، دلوں میں بھی دعا ہے اور زبانوں پہ بھی دعا ہے، کوئی گالی دے تو انشاءاللہ ہم پھر بھی دعا دیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ پاک اپنے عذاب سے بچائے۔ اب اس حدیث میں دیکھیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، اللہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتی ہیں کہ سرکار دو عالم، فخر مجسم، رحمت دو جہاں، سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما من رجل، کوئی بندہ جو اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے، قیامت والے دن اسی سونے چاندی کے صفائے مانا پترے بنائے جائیں گے، ٹکڑے اس کو کہتے ہیں صفائے، پترے بنائے جائیں گے آگ سے، فیقوا بہا، اس سے اس کے جانب کو داغا جائے گا، پیشانیوں کو داغا جائے گا اور پشت کو داغا جائے گا۔ اور یہ کس دن ہوگا؟ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ، ایسے دن میں جو ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا، اس میں اس کو داغا جائے گا، حتی یقضی بین العباد، حتیٰ کہ اللہ اپنے بندوں کے درمیان میں فیصلہ فرما دیں گے، پھر ہر بندہ فیصلے کے مطابق اپنا راستہ پکڑے گا، جنت والا جنت کی طرف اور جہنم والا جہنم کی طرف، یعنی 50,000 سال تک اسے داغا جا رہا ہے۔ اور علماء نے فرمایا کہ اللہ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ یقوا بہا فتقوا بہا جباہہم وظہورہم، یہ کیوں فرمایا کہ جب بندہ کسی غریب کو دیکھتا ہے تو پہلے منہ پھیرتا ہے، پھر اس کے بعد جانب کرتا ہے، پھر پشت دے کے چل پڑتا ہے۔ اللہ نے فرمایا تو نے میرے بندوں سے رخ پھیرا تھا، غریبوں کا حق ادا نہیں کیا تھا، آج میں تیرے چہرے کو اسی داغ سے، جہنم کے انگاروں سے داغوں گا۔ جیسے کہ اللہ فرماتی ہیں قیامت والے دن جو یتیموں کا بال کھاتی ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا گویا کہ وہ آگ کے انگارے ہیں جو اپنے اندر ڈال رہے ہیں۔ اللہ اپنی رحمت سے بچا لے۔ میرا اللہ اگر ہم نے کسی غیر کا کوئی حق دینا ہے اپنے خزانے سے عطا فرما اور دینے کی بھی توفیق عطا فرما، اور اگر کوئی دینے کا حل نہیں ہے تو اللہ اس کی مغفرت فرما اور اپنی رحمت سے خود تحمل فرما لے۔ اسی لیے دعا ہے نا کہ اللہم ان لک علی حقوقا کثیرۃ فیما بینی و بینک وحقوقا کثیرۃ فیما بینی و بین خلقک، یا اللہ میرے اوپر تو تیرے بڑے حق ہیں جو میرے اور تیرے درمیان ہیں، اور اسی طرح تیرے بندوں کے بھی بڑے حق ہیں، یا اللہ اپنے حقوق بھی معاف فرما اور بندوں کے جو حق ہیں وہ بھی اپنی رحمت سے خود تحمل فرما۔ ہماری کیا طاقت ہے کہ ہم ادا کر سکیں؟ پتہ ہے انسان ساری زندگی بچپن سے لے کر اس وقت کتنی حرام کھایا ہوگا، کتنی لوگوں کا زکوٰۃ ہمارے اندر گئی ہوگی، کتنی لوگوں کے صدقات خیرات ہم لوگ کھا گئے ہوں گے، کتنی قربانیاں اور دم کی بکریاں کھا گئے ہوں گے، کیونکہ ہم لوگوں کا تو گزارا ہی نہیں صدقات و زکوٰۃ پہ ہوتا ہے نا۔ دعا کرو اللہ محتاج نہ کرے، اللہ صدقات و زکوٰۃ دینے والا بنائے، اللہ کھانے والا نہ بنائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی نے فرمایا الید العلیٰ خیر من الید السفلیٰ، کہ اوپر والا ہاتھ جو ہے وہ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے۔ کیا معنی؟ یعنی اللہ دینے والا بنائے، اللہ ہاتھ پھیلا کے مانگنے والا نہ بنائے۔ اور اس کے بعد جناب فرماتے ذکر تمام الحدیث وقال البخاری رحمہ اللہ تعالی فی تفسیر هذه الآیہ حدثنا قتیبة بن سعید قال حدثنا جریر عن زید بن وهب عن زید بن وهب قال مررت على ابي ذر بالربزة فقلت ما انزلك بهذه الارض قال كنا بالشام فقرأت والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله
فبشرهم بعذاب أليم. فقال معاذ رضي الله تعالى ما هذه فينا ما هذه لا في أهل الكتاب قال قلت إنها لفينا وفيهم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں یہ واقعہ نقل کیا ہے کہ زید ابن وہب کہتے ہیں کہ مررت علی ابی ذر رضی اللہ عنہ کہ میں حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ پہ گیا گزرا یعنی ملا جبکہ آپ ربضہ میں رہتے تھے. ربضہ ایک جگہ کا نام ہے جو مدینہ منورہ سے تھوڑی دور پہ ہے. فقلت ما انزلک بهذه الارض. میں نے حضرت ابی ذر سے پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ آپ شہر چھوڑ کے شام چھوڑ کے مدینہ چھوڑ کے ربضہ جیسی چھوٹی سی بستی میں دور بیٹھے ہوئے ہیں, اس کی وجہ کیا ہے؟ حضرت ابی ذر نے فرمایا کہ جب ہم شام میں تھے تو جب یہ آیت آئی والذین پڑھی میں نے یہ آیت والذین یکنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله وبشرهم بعذاب علیم. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ما هذه فینا کہ یہ آیت ہمارے بارے میں نہیں اتری. ما هذه الا فی اہل الکتاب, یہ تو اہل کتاب کے بارے میں اتری ہے. لیکن حضرت ابی ذر فرماتے ہیں کہ میں نے کہا انہا لفینا وفیہم, ان کے بارے میں بھی ہے اور ہمارے بارے میں بھی ہے. مانا بات کو سمجھیں کیا مانا کہ حضرت معاویہ بھی حق کہہ رہے ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ پہلے آیت یا ایھا الذین آمنوا ان کثیرا من الاحبار والرہبان لَيَأْكُلُونَ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَيَصُدُّونَ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ. حضرت معاویہ نے فرمایا کہ آیت تو اہل کتاب کے بارے میں اتری, مسلمانوں کے بارے میں نہیں اتری. تو ابی ذر نے فرمایا کہ میں نے کہا کہ ہاں اتری تو اہل کتاب کے بارے میں, لیکن ہمارے لیے بھی تو یہی حکم ہے نا کہ اگر اہل کتاب نے ایسا کیا ان کو بھی سزا ملے گی, اور اگر امت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا تو ان کو بھی سزا ملے گی. اور حضرت ابی ذر نے اشارہ کیا کہ جب امیر سے خلاف ہو گیا, جھگڑا ہو گیا, تو پھر وہاں کیا رہنا. اور دوسرا اشارہ کیا کہ بھئی وہ تو مال سونا چاندی اکٹھے کر رہے ہیں اور ہم تو سونے چاندی کے مخالف ہیں, اس لیے ہم اکیلے آ گئے, ادھر اکیلے رہ رہے ہیں. کیونکہ ابی ذر تو بالکل آخری درجے کے زاہد تھے نا, ان کو تو حضرت عثمان جیسے آدمی نے بھی عرض کیا تھا کہ حضرت ہر آدمی ابو ذر نہیں بن سکتا, مہربانی فرمائیں, آپ تو دوسرے جوڑا بھی نہیں رکھنے دیتے, رات کی روٹی بھی نہیں رکھنے دیتے, تو مہربانی کریں, بڑی تکلیف ہوتی ہے. تو انہوں نے کہا اچھا پھر آپ ناراض ہو گئے تو ربضہ چلے گئے, وہاں جا کے ڈیرا لگا لی. اصل وجہ کیا تھی کہ دعا تھی میرے مدنی محمد مصطفیٰ. ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک غزوہ میں تشریف لے گئے تو حضرت ابی ذر جو تھے وہ پیچھے رہ گئے. خدا کی قدرت ہے, ان کی سواری جو تھی وہ سواری میں بیماری ہو گئی, کوئی سواری کمزور ہو گئی, پیچھے رہ گئے. اب حضور پریشان ہے کہ ابی ذر نہ پہنچا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہیں, تھوڑی دور سے ایسے مٹی اڑتی ہوئی اور سواری آتی ہوئی نظر آئی. تو آپ نے فرمایا کون ابا ذر, آپ نے فرمایا انشاءاللہ یہ ابا ذر ہے, ابا ذر ہے. تو پھر جوں سواری قریب آئی تو پہچان لیا کہ ابی ذر ہے. تو آپ نے فرمایا یعیش وحدہ و یموت وحدہ. آپ نے فرمایا میرا ابو ذر تو ایسا ہے کہ یہ زندہ بھی اکیلا رہے گا, مرے گا بھی اکیلا, اس کو لوگوں میں رہنا مزہ ہی نہیں دیتا, اس لیے سب سے پیچھے رہتا ہے اور علیحدہ رہتا ہے. اور خدا کی شان بھی یہی ہے کہ ابو ذر پھر مجلس میں نہیں رہتے تھے, علیحدہ رہتے تھے. اور جب موت آئی تو آپ ربضہ میں تھے اور صرف بیوی ہے اور کوئی بندہ نہیں. اور بیوی کو وصیت کی کہ مجھے غسل دے کے کفن پہنا کے بس میری چارپائی گھسیٹ کے دروازے کے باہر رکھ دینا, میں اللہ کی مرضی کوئی آ گیا تو جنازہ پڑھ دے گا, ورنہ تم کیا کرو گی, آخر مسافر جو ہے بندہ تو ہے کوئی نہیں. تو آپ کی بیوی نے وصیت پہ عمل کیا اور اس کے بعد کھڑے ہو کے اعلان کیا کہ ھذا صاحب رسول اللہ. اللہ اکبر, اللہم صلی علی سیدنا, اللہ اکبر. آج تو ایک عام آدمی بھی ہو تو دو چار بندے تو کندھا دینے والے مل جاتے ہیں نا. اس حضور کا صحابی ہے اور جلیل القدر صحابی. تو بیوی نے رو کے کہا کہ یہ حضور کا صحابی ہے, اب اللہ تیرے سپرد ہے. تھوڑی دیر گزری, صحابہ کی جماعت گزری, انہوں نے پوچھا من ھذا, قال ابی ذر. تو صحابہ نے نماز پڑھی, قبر کھودی, جنازہ پڑھا, دفن کیا.
اللہ تبارک و تعالی نے شان عطا فرما دی. تو اس لیے بہرحال تو حضرت ابی ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھئی ہم تو شام میں رہتے تھے، لیکن جب اس آیت کے مفہوم میں اختلاف ہو گیا پھر ہم نے دنیا چھوڑ دی، آبادی چھوڑ دی اور ہم ربضہ میں علیحدہ آ کر زندگی گزار رہے ہیں. اور اس کے بعد فرماتے رواب بن حدیث عبید بن القاسم حسین حضرت جواب نبی رضی اللہ تعالی عنہ وزاد فرتبا فی ذلک بینی و بینہ القول وقد ویرا عثمان یشکونی وقد ویرا عثمان اکبر الیہ قال فاقبلت الیہ فلما قدمت المدینہ رکب الناس کانهم لم يرونی قبل یوم فشکوت ذلک الى عثمان وقال اتنا قریبا قلت والله لن ادا ما كنت اقول وقلت كان من مذهب ابي ذر رضی اللہ تحریم ادخار ما زاد نفقۃ العیال. اب جناب فرماتے ہیں کہ ابن جریر نے بھی یہ روایت نقل کی ہے، لیکن اس میں کچھ زیادہ تفصیل بھی ہے کہ حضرت ابی ذر کہتے ہیں کہ پھر میرا اس بات پہ حضرت معاویہ سے جھگڑا ہو گیا. تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کو خط لکھا کہ ابی ذر میرے ساتھ اختلاف کر رہے ہیں تو ان کو آپ مدینہ منورہ میں بلا لیں. تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے شام سے مدینہ پاک بلا لیا اور فرماتے ہیں کہ جب میں مدینہ پاک میں پہنچا تو سارے لوگ مجھے دیکھنے کے لیے ایسے جمع ہو گئے کہ جیسے آج تک مجھے انہوں نے پہلے کبھی دیکھا بھی نہ ہو. جب آ گئے تو پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مہربانی کر کے ذرا بالکل اتنے سخت بیان نہ دیا کرو. تو ہر آدمی ابی ذر نہیں بن سکتا. انہوں نے کہا میں جو بات کہتا ہوں نا وہ میں نہیں چھوڑوں گا رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم. جی ہمارے ملک میں قبائلی لوگ ہوتے ہیں اور خاص کر کے لڑکی والے تعلیم نہیں دیتے اور لڑکیوں کا نکاح جو ہے وہ ماں باپ کے مشورے سے ہو جاتا ہے اور لڑکے کو بھی نہیں دیکھا جاتا اور کوئی آپس میں لڑکی لڑکا بھی نہیں ملتا. خود شکر کرو ماں باپ کے ہاں یہی جو رواج ہے نا اسی وجہ سے ابھی عزت بچی ہوئی ہے. بظاہر تو یہ بات بری لگتی ہے، آج کل تو دور ہے نا کہ جی شادی سے پہلے لڑکا لڑکی جو ہے ایک دوسرے کو اچھی طرح پرکھ لیں. اچھا پرکھتے عزت ہی نہ رہی تو پھر وہ لڑکی کس کام کی؟ لڑکا تو اور لڑکی پرکھنی شروع کر دے گا نا. تو اس لیے شکر کرو والدین جو کچھ کرتے ہیں اچھا کرتے ہیں. قبائل ہیں، دیہات ہے، تعلیم نہیں ہے، ٹھیک ہے. تم ایک پڑھی لکھی لڑکی سے شادی کرنا چاہتے ہو کوئی حرج نہیں، ماں باپ کو راضی کر لو تاکہ ماں باپ بلا وجہ ناراض نہ رہیں. اور اگر تمہارے راضی کرنے کے باوجود بھی ماں باپ راضی نہ ہوں اور لڑکی عالمہ ہے، حافظہ ہے تو تم شادی کر سکتے ہو، کوئی ایسی بات نہیں. لیکن سب سے پہلی بات یہی ہے کہ اپنے والدین کو راضی کرو اور ورنہ تم مرد ہو. تو اس لیے بہر صورت اس کا آسان حل یہ ہے اگر اس ملک میں رہتے ہو تو محکمے میں جا کر باقاعدہ قاضی کو درخواست دیں تاکہ شریعت کے مطابق وہ آپ کا نکاح کر دیں. کوشش کرو اپنے والدین کو منانے کی. ایک لڑکی کی عمر 8 سال تھی، وہ مطلقہ تھی یا پتہ نہیں کیا تھی. باپ نے لڑکی کی منگنی کر دی غیر آدمی کے ساتھ. پہلی تو طلاق ہو گئی، ختم ہو گئی، بس ٹھیک ہے. اچھا پھر ان لوگوں نے جہاں لڑکی کی منگنی ہوئی ہے لڑکی کے باپ کو قتل کر دیا. اب وہ لڑکی وہاں جانا نہیں چاہتی، ٹھیک ہے قاضی کو درخواست دے کے خلو کر لے. جب وہ اس کے باپ کے قاتل ہیں تو ان کے گھر میں کیوں جائے؟ قاضی کو درخواست دے دے اور محکمے میں جا کے مقدمہ درخواست دائر کرے خلو کی اور اپنا نکاح ختم. اگر صرف منگنی تھی ایجاب قبول ہوا نہیں تھا تو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، دوسری جگہ نکاح کر لے. اگر نکاح ہوا تھا تو خلو کرے. اور اگر وہاں آپ کے ملک میں اسلام کی عدالت نہ ہو تو علاقے میں جو عالم ہے اس کو 2-4 اور علماء کی کمیٹی بنا کے ان سے فیصلہ کروا لیں. ایک آدمی ایک حاجی سے 500 ریال لیا، وہ حاجی 10 ریال کا سامان لیا، باقی پیسہ بقایا ہے وہ آدمی نہیں دیتا تو قیامت میں تو دے گا نا. ابھی نہیں دیتا تو میں جا کے پکڑ کے لے آؤں گا اسے. جس بندے کو اللہ کا خوف نہ ہو تو بندوں کا کیا خوف ہے. بہرحال اگر وہ پھر جائے تو یہاں تو اسلام کی حکومت ہے الحمدللہ،
وہ حاجی کے پاس ثبوت ہے تو پیش کرے، حکومت پکڑ کے دے گی، لے کر وصول کر کے دے گی، اگر نہیں ہے تو دوسرا قسم کھائے۔ حضرت عمر نے کہا تھا حضرت صدیق کی 2 راتوں کے بارے میں، یہ قول ہیں، اقوال ہیں جو بعض کتابوں میں ہیں، اللہ عالم بصیحت ہی۔ ایک رات جو ہجرت کی رات ہے، اور ایک جب آپ نے مرتدین اور منکرین زکات کے مقابلے کا اعلان کیا۔ حضرت عزیر جو ہیں وہ اللہ کے نبی ہیں، حضرت عزیر کا ذکر جو ہے اللہ نے انبیاء کی صف میں کیا ہے۔ قالت الیہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، تو اس لیے اکثر صحیح روایات یہی ہیں کہ حضرت عزیر جو ہیں وہ نبی ہیں، اور یہود نے انہیں اللہ کا بیٹا بنا لیا تھا، نعوذ باللہ۔ ماں کا دودھ جو ہے حولین کاملین 2 سال تک پلانا چاہیے۔ وہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ امام صاحب کے نزدیک 30 مہینے 2.5 سال تک جائز ہے، وہ ایک مسئلہ ہے، اس کو سمجھنے کے لیے اللہ پاک کہ حمل کی مدت کتنی ہے اور فصال کی مدت کتنی ہے، تو اس لیے بہرحال ورنہ سب کے نزدیک حولین کاملین ہے۔ سجدے میں لڑکی جو ہے وہ ہاتھ زمین پہ بچھا دے گی، جتنا وہ زمین کے قریب ہوگی سطر ہوگا اتنا اجر زیادہ ہوگا۔ کا انگوٹھا قبلے کی طرف، جیسے نماز پڑھتے ہیں سارے انگوٹھا کے ویسے انگوٹھے رکھے گا، بس عورت ہے تو پاؤں نکال لے تاکہ زیادہ سے زیادہ وہ زمین کے قریب ہو، ویسے مرد کی طرح پڑھے تو جائز ہے، لیکن افضل یہ ہے کہ اس کی نماز زیادہ سے زیادہ مستور ہو۔ سجدہ صحابہ اگر ہو جائے تو اس کے بعد احناف کے نزدیک سلام پھیر کے سجدہ کر کے پھر اتحیات پڑھے گا، اور باقی ائمہ کے نزدیک 2 رکعت 2 سجدے دینے کے بعد سلام پھیر دیں گے، اتحیات نہیں پڑھیں گے۔ داڑھی کو حلال کرنا، حلال کیا مانا؟ داڑھی لاٹری داڑھی پتہ نہیں کیا لکھا ہے آپ نے، حلال یا خلال؟ خلال ہوتا ہے یعنی اندر انگلی ڈالے تاکہ کوئی جگہ رہ نہ جائے۔ ایک حدیث ہے کہ جس نے میری قبر مبارک کی زیارت کی اس پہ میری شفاعت لازم ہے، روایات ضعیف ہیں اور بعض علماء نے انکار بھی کیا ہے۔ بہرحال اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ مسجد نبوی میں جب لے جائے تو بہت بڑی بات ہے حضور کے قبر مبارک پہ حاضر ہونا، صحابہ حاضر ہوتے، سلام پڑھتے، اللہ ہمیں بھی آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ تو بہرحال بعض روایات ضعیف ہیں، بعض روایات کو علماء نے موضوع تک بھی لکھا ہے، لیکن مقام زیارت جو ہے اس سے تو کسی کو انکار نہیں۔ قیامت والے دن جو بڑے 4 فرشتے ہیں جبرائیل، میکائیل اور اسرافیل اور اسرائیل، وہ بھی مر جائیں گے، ہاں وہ بھی مر جائیں گے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام کل شیء ہالک الا وجہہ، ہر چیز قابل ہلاک و فنا ہے، بعض چیزوں پہ فنا نہیں آئے گی، جیسے جنت ہے، جنت میں حور و غلمان ہے، لیکن اللہ چاہے تو وہ بھی قابل فنا ہیں، قابل ہلاک ہیں۔ میں نے سنا ہے کہ جہنم میں کالی آگ بھی ہے، اللہ بچائے کالی ہو یا پیلی ہو، آگ تو آگ ہی ہے نا۔ روایات میں یہ آتا ہے کہ اس آگ کو جلایا گیا 1000 سال، پھر 1000 سال، پھر 1000 سال، تو اس کے رنگ بدلتے 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 ایسے ہو گئے، اللہ بچائے۔ جنت کے دروازے جو ہیں وہ 8 ہیں، رفع یدین جو کریں ان کی بھی نماز ٹھیک ہے، اور جو نہیں کرتے ان کی بھی نماز ٹھیک ہے۔ ان کے پاس بھی حدیث ہے جو حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت سے ہے، ان نے کہا کہ میں تم لوگوں کو وہی نماز پڑھ کے دکھاتا ہوں جو حضور نے پڑھی ہے، اور صرف تکبیر تحریمہ میں آپ نے ہاتھ اٹھائے، اس کے بعد رفع یدین نہیں کیا۔ لیکن جو کرتے ہیں الحمدللہ ہمیں ان پر کوئی اعتراض نہیں اور کوئی خلاف نہیں، اور جو نہیں کرتے ہیں الحمدللہ ان کے پاس بھی دلائل ہیں، احادیث ہیں، اور اللہ ان کی بھی نمازیں قبول فرمائے۔ یہ اعلیٰ اولیٰ کے مسئلے ہیں،
اللہ امت کو لڑانے سے بچائے اور لڑانے والوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ میں بیمار ہوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں رہتی، اللہ شفا عطا فرمائے، اللہ سے شفا مانگے۔ اور تمہارے پاس تو سب سے بڑا نسخہ شفا زمزم موجود ہے، یقین کے ساتھ پیٹ بھر کے صبح زمزم پیو انشاءاللہ، اور ہر مشکل کی دعا کرو، اللہ بیماریاں بھی ٹال دیں گے اور مشکلات بھی دور کر دیں گے، اور جو حاجات ہیں وہ بھی پوری ہو جائیں گی۔ ماء زمزم لما شرب لہ۔ ہمارے یہاں ایک آدمی ہے، کمپنی میں ملازم ہے، لوگوں کے خطوط چراتا رہتا ہے، نعوذ باللہ، بہت بڑا گناہ ہے، یہ تجسس ہے اور حرام ہے۔ ایسے آدمی کو توبہ کرنی چاہیے، ورنہ اس کی آپ قانونی طور پہ شکایت کر دیں تو یہاں الحمدللہ اسلامی حکومت ہے، وہ بالکل ٹھیک کر دیں گے۔ نماز مغرب جو ہے میں 3 رکعت پڑھتا ہے ہی 3 رکعت، فرمایا 3 وتر مغرب کی طرح نہ پڑھو، یہ نہیں آیا ہے، بلکہ یہ آیا ہے کہ وتر جو ہے اسی طرح ہے جیسے مغرب کی نماز ہے، یہ حدیث موجود ہے، لہذا 3 رکعت مغرب کی طرح پڑھنا بھی وتر حدیث میں ثابت ہے، اور 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیر کے 1 رکعت پڑھنا یعنی ملانا وہ بھی ثابت ہے۔ میں پہلے گناہوں میں مبتلا تھا، میں نے توبہ کر لی ہے، کچھ میرے پاس گندی فلمیں بھی ہیں، پھینک دو، جلا دو، جو بات اپنے لیے بری ہے لوگوں کو دو گے یعنی، اور لوگ برائی میں مبتلا ہوں ان کو ختم کر دو، اللہ نے ہدایت کی الحمدللہ، شکر کرو اللہ کا۔ پہلی صف میں کھڑا ہونے سے روکتے ہیں، حرم میں وہ نہیں روکتے، وہ کہتے ہیں طواف میں رکاوٹ نہ بنو، جب تکبیر ہو تو آ جاؤ، کھڑے ہو جاؤ۔ لوگ پہلے جو دیوار بن کے کھڑے ہو جائیں، کیا کریں وہ کہ 10 منٹ پہلے جو تم صفے بنا لو تو طواف والے کہاں جائیں۔ زمزم کھڑے ہو کے پینا بھی جائز ہے، ویسے ہر پانی بیٹھ کے پینا چاہیے، زمزم بھی بیٹھ کے پینا چاہیے، لیکن اگر کوئی کھڑے کھڑے پی لے تو گناہ نہیں ہے۔ باقی پانی کھڑے پیو گے تو خلاف سنت ہے، لیکن زمزم کا کھڑے ہو کر پینا بھی جائز ہے۔ یہ لوگوں نے جو رواج بنایا کہ زمزم آئے تو کھڑے ہو جاؤ، یہ غلط ہے۔ اگر نماز میں اونگھ آ جائے تو بہرحال نماز تو نہیں ٹوٹے گی، لیکن یہ شیطان کا حملہ ہے۔ جہاد میں اونگھ آ جائے تو رحمت کی نشانی ہے، اور نماز میں اونگھ آئے تو شیطانی حملہ ہے۔ بہرحال اللہ آپ کو بھی بچائے، مجھے بھی بچائے، واللہ تعالی اعلم وعلمہ اتم۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک